رمضان المبارک بلا شبہ اپنے بے شمار فوائد اپنے ضمن میں سمیٹ کے لاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی مغفرت کے خزانے بھی کھلے ہوتے ہیں، رحمتیں بھی اپنے جوش پہ ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک کی ہر سات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھایا کہ وہ اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کے خزانے لوٹنے کی کوشش کریں۔ لیکن بالخصوص اس ماہ مبارک کے اختتامی عشرہ وہ ایسا عشرہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نار جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت ان 10 دنوں میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے شمار لوگوں کو نار جہنم سے آزادی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس عشرہ میں عبادات انسان جتنی کرے وہ تو ہر لمحہ کم ہے، لیکن ایک خصوصی عبادت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا کہ آپ جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب آپ کا کسی وجہ سے اعتکاف نہیں ہو سکا تو اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ تو یوں علماء فرماتے ہیں کہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کتنا زیادہ پسند تھا کہ بندہ یہ 10 دن جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اور یہ وقف کرنا یہ اتنا اہم ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو معتکف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو شخص ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو معتکف کر لے اور دنیا سے اپنے آپ کو موڑ کر اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق جو ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ضروری ہے، وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، اور جو عورتیں ہیں کیونکہ ان کے لیے فرض نماز کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں رہا، تو اس حساب سے اب وہ اپنے گھر کے کسی کونے کو، کسی حصے کو مختص کر سکتی ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کر وہ اعتکاف کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ انسان جو اپنے آپ کو معتکف کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20 رمضان کو مغرب کی اذان سے پہلے اپنے آپ کو مسجد کے اندر لے جائے اور مسجد کے اندر جا کر اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اس صورت میں 10 دن مسجد کے اندر ہی رہنا ضروری ہے، اور سوائے ضرورت شرعیہ کے انسان مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ ہے کہ لوگ سگریٹ پینے کے لیے، کسی نشہ کے لیے اپنی مسجد سے باہر نکل آتے ہیں، مسجد کی جو ہے وہ وضو کی جگہوں پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کسی اور معاملے کے لیے بھی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے باہر نکل آتے ہیں۔ تو جب آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، پھر آپ سوائے وضو کے اور کسی کام کے لیے بھی مسجد کی حد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور جو مسجد کی وضو کی جگہ ہیں، واش روم ہیں، وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتے۔ جب آپ اس جگہ پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسجد سے باہر نکل آئے ہیں، اور بلا وجہ جو شخص مسجد سے باہر نکلتا ہے اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ جب آپ اعتکاف شروع نہیں کرتے تب تک یہ اعتکاف سنت رہتا ہے، جب آپ اعتکاف کو شروع کر لیتے ہیں پھر یہ آپ پہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کا وہ اعتکاف پورا نہیں ہوتا تو اگلے سال آپ کو اس اعتکاف کی قضا کرنی ضروری ہوتی ہے، یا سال کے کسی حصے میں بھی اگر آپ وہ 10 دن کا اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیں تو پھر آپ کو 7 روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور اعتکاف بھی کرنا پڑے گا،
پھر جا کر اس اعتکاف کی قضا ہوتی ہے جو اعتکاف انسان رمضان کے مہینے میں شروع کرے اور پھر توڑ دے۔ اور اگر کوئی شخص اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی معاملات کو ترک کر دے۔ ہاں، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو گھر سے کوئی کھانا پہنچانے والا انسان نہیں ہے، موجود ہے، تو اس کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ اپنے مسجد کی جگہ سے، اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر گھر آئے اور اپنا کھانا لے کر واپس مسجد میں چلا جائے اور اپنی سحری اور افطاری کا اہتمام کر لے۔ لیکن اس ضرورت شرعیہ کے علاوہ انسان کو بلا ضرورت جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 10 دن مسلمان مومن جو ہے وہ مسجد میں ٹھہرے گا، اور جو عورت ہے وہ اگر اپنے گھر کا کوئی حصہ مختص کر لیتی ہے تو وہ اپنے اس گھر کے حصے میں ٹھہرے گی اور اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے۔ اور بالخصوص اس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ وہ اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ اس کی ماہ مبارک کی جو آخری طاق راتیں ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں سے ایک رات وہ آتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے 1000 راتوں سے بہتر رات قرار دیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ رات جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں ملنے والا ثواب، اس ایک رات میں اللہ رب العزت کی مغفرت کے جو خزانے لوٹائے جاتے ہیں، جو رحمتیں لوٹائی جاتی ہیں، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ انسان 1000 راتیں بھی کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہے تو ان راتوں میں اس کو وہ ثواب اور وہ مراد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی جو اس ایک رات میں ہوتی ہے، جو جس کو اللہ رب العزت نے قدر والی رات، برکت والی رات، عزت والی رات جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو وہ رات مختص نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 رمضان کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، ان ساری راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور بالخصوص اعتکاف کا اہتمام کیا ہی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تاکہ ایک انسان مسجد میں موجود ہوگا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خود کو پہلے سے ہی خالص کر چکا ہوگا، تو اس کے لیے اس رات کی فضیلت کو پانا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ رات جو ہے نا لیلۃ القدر، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے، آپ کو کوئی خواب آ جائے، آپ کو کوئی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ پھر آپ کہہ سکیں کہ ہاں میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، بلکہ علماء کرام نے اس کی مختلف خاصیتیں بیان کی ہیں، جس پر جو کیفیت گزری انہوں نے وہی کہہ دیا کہ لیلۃ القدر کی پہچان کی یہ کیفیت ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کی پہچان بس یہی ہے کہ اس رات میں اللہ اپنے بندے کے اور بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جس رات میں آپ کو اللہ رب العزت کی زیادہ قربت محسوس ہو، اپنے گناہوں پہ زیادہ ندامت کا احساس ہو، اپنے اعمال پہ پچھتاوے کا احساس ہو، جس رات پہ آپ کو محسوس ہو کہ آج میں اور میرا رب بہت قریب ہیں، وہی لیلۃ القدر ہے۔ لیکن اس کو تلاش ساری طاق راتوں میں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کتابوں میں کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں اور ہم ان نشانیوں کو پڑھ کر ایک رات کو بھی فراموش کر دیں کہ آج بھی وہ نشانی سامنے نہیں ہے، آج بھی وہ نشانی سامنے نہیں ہے، آج بھی وہ نشانی سامنے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنی کم نظری اور کم عقلی میں وہ نشانیاں ڈھونڈتے رہیں اور جو لیلۃ القدر ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس لیے ہر طاق رات کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور یہ تمنا رکھنی چاہیے کہ وہ رات جو فضیلت والی ہے اس کی فضیلت اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔